سر جی تھوڑا سا دے دیا کرے نا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوابع المنادى المبني المفردات من التاکید والصفت وعطف البیان والمعطوف بحرف الممتنع دخول یا علیہ ترفع علی نفسه وتنصب علی محله مثل یا زید العاقل والعاقلہ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ توابع منادہ کا اعراب بیان کر رہے ہیں. منادہ کا اعراب پچھلے سبق میں بیان ہو گیا کہ منادہ کے اعراب کی چار صورتیں، دو مبنی کی اور دو معرب کی. مفرد معرف ہو تو مبنی پر علامت رفع، مستغاث بال الف مستغاث باللام ہو تو یہ منادہ مبنی ہے. مستغاث بالالف ہو تو مبنی پر فتح، لام ہو تو یہ معرب مجرور ہے. اور اگر منادہ مضاف ہو، شابہ میں مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو یہ معرب منصوب ہوگا. یہ منادے کا اعراب بیان ہوا. اب آگے منادے کے توابع کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے. اس میں دیکھیں یہ جو لفظ مبنی ہے نا، یہ المنادہ کی صفت ہے، اور المفردہ جو ہے نا یہ توابع کی صفت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہو. مفرد سے مراد وہی کل والا جو مفرد تھا کہ مضاف یا مشابہ بالمضاف نہ ہو. تو منادہ مبنی کے توابع مفردہ جیسے اس کی یہ مثالیں تاکید ہے، صفت ہے، عطف بیان ہے، اور المعطوف بحرف کہ الممتنع دخول یا علیہ کہ ایسا عالم ہو جس پر الف لام داخل ہو اور وہ منادہ پر معطوف ہو. الف لام کی وجہ سے اس پر یا حرف ندا کا داخل ہونا ممنوع ہو. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، معطوف عالم معرب باللام ہو. یہ اس کے توابع ہیں. تو منادہ مبنی کے توابع مفردہ پر دو اعراب پڑھ سکتے ہیں. نمبر ایک ترفع علی لفظی کہ منادہ کے لفظوں پر محمول کرتے ہوئے، کیونکہ منادہ مفرد یہ مبنی بر فتح ہے، مبنی بر ضم ہے، یا مبنی بر علامت رفع ہے. ضمنہ کے مبنی بر علامت رفع ہے. تو اس کے لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے ان توابع کو بھی مرفوع پڑھا جائے. جیسے مثلا یا زید ہے، یا زید العاقل، اس میں زید و منادہ مفرد معرفہ ہے، مبنی پر علامت رفع ضمہ ہے. لہذا اس کے لفظوں کا اعتبار کرتے ہوئے العاقلوں کو زیدوں کی لفظوں کی صفت بنائے تو العاقلوں کو مرفوع پڑھا جائے گا. اور اگر دوسرا اعراب کہ محل پر محمول کرتے ہوئے، محل سے تابع قرار دیتے ہوئے منصوب پڑھا جائے، کیونکہ منادہ مفرد منادہ مبنی جو ہے محل کے اعتبار سے مفعول بھی ہے، جس کا فعل محذوف ہوتا ہے. لہذا محلن یہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے محل سے تابع قرار دیتے ہوئے اس کو منصوب پڑھا جائے. لہذا یا زید العاقلہ پڑھا جائے. یہ صفت کی مثال ہے. اور تاکید کی مثال جیسے یا تمیم اجمعون، اجمعون بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا تمیم اجمعین بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بدل کی مثال، یہ پیچھے بدل ہی ہے نہیں، عطف بیان ہے. عطف بیان کی مثال جیسے یا زید بشرو، یا غلام بشرو. یا غلام بشرو بھی پڑھنا جائز ہے، یا غلام بشرا بھی پڑھنا جائز ہے. اور معطوف بحرف کی مثال
یا زید ول حارث بھی پڑھنا جائز ہے اور یا زید ول حارثہ پڑھنا بھی جائز ہے. یہ ہو گیا توابع منادہ مفرد منادہ مبنی کے توابع کا بیان. کہ منادہ مبنی کے توابع صفت، تاکید، عطف بیان اور معطوف، عالم معطوف معرف بالنام، ان پر دو اعراب پڑھنے جائز ہیں. کہ منادہ کے لفظوں سے تابع قرار دیں، رفع پڑھیں، اور منادہ کے محل سے تابع قرار دیں اور منصوب پڑھیں. دونوں اعراب جائز ہیں اس میں. یہ یہاں تک ہو گیا. ٹھیک ہے. عالم معطوف عالم سے استاد جی کیا مراد ہے، یا عبارت مات میں تو نہیں لکھا ہوا؟ اس میں مثال نہیں لکھی ہوئی نیچے. نہیں یہ استاد جی، دیکھیں بس یہ ہے. المعطوف معرف باللام لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، نیچے دیکھیں. ایسا معطوف جی معرف جی باللام جس پر یا حرف ندا داخل نہ کی جا سکتی ہو. جی 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 هو ٹھیک ہے۔ المعطوف، اور جس پر یا حرف داخل کر سکتے ہیں وہ معطوف غیر معرف باللام ہے. جیسے یا زید اچھا، الحارث. یا زید، الحارث. زید الحارث، جی ہاں ٹھیک جی، الحارث واو کے ساتھ. اس سے پہلے واو، یا زید والحارث. ٹھیک ہے سر۔ یا زید والحارث. اب حارث معرب باللام ہے نا. تو یہ واو کس معنی میں ہوگا؟ یہ واو تو عطف کے لیے نا، جی معطوف بنے گا نا. اچھا، جی 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 جی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک یا زید ہے سر۔ والحارث. حارث عالم ہے، نام ہے، معطوف بھی ہے اور اس پر الف لام بھی داخل ہے. تو الف لام کی وجہ سے یا حرف ندا نہیں داخل کر سکتے. جی انس بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر جی السلام علیکم، السلام میں یہ کہہ رہا علیکم. تھا کہ یہ جو اب یہ والی آپ نے صورت بتائی نا جہاں منادہ مفرد مبنی ہوگا، جی تو اس کی جو توابع ہوں گے ہمیشہ صفت یا تاکید یا بدل، یہ جی. ہمیشہ منصوب ہوں گے؟ نہیں، دو اعراب پڑھنے جائز ہیں. اچھا، ہاں دو جی، دو مطلب اعراب. اس توابع یہ پر دو علم کے اعراب اس میں اعراب. علم ہو یا نہ ہو؟ یہ تین چیزیں ہیں نا. نہیں، اگر مفرد ہو، مفرد کے ساتھ علم بھی ہو وہ نہیں الف نہیں نہیں لام؟ نہیں نہیں، مفرد یہ منادہ مبنی ہو، اس کے مبنی ہو، ہاں اس کا جو تابع ہے نا وہ مفرد ہو. تابع مفرد ہو ہاں، اور علم مفرد کا مطلب مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ بالمضاف بھی نہ ہو. عبداللہ والی جو ہاں وہ مثال ہے، یا صورت پھر جو، وہ ہاں وہ صورتیں نہ ہاں ہو ہاں دونوں. وہ مشابہ دو مشابہ صورتیں نہ ہو. مضاف نہ ہو، ہاں جی، وہ دو صورتیں نہ صحیح۔ ہو. تو اس میں ہم یہ دو اس صورتیں میں پڑھنے جیسے ہاں اس میں پھر دو صورتیں رف پڑھنے جائز ہے. منادہ رفع بھی کے مطلب منادہ کے لفظوں سے تابع قرار دے کر رفع پڑھیں، صحیح، اور منادہ کے محل سے تابع قرار دے کر نصب پڑھیں. محل سے مطلب؟ محل کے مطلب یہ کہ اصل کا اعتبار کریں. کہ منادہ اصل میں چونکہ وہ تو مفعول بھی ہے نا. صحیح۔ ہاں تو اس کو اعتبار کریں تو وہ منصوب ہے، لہذا منادہ کے تابع کو بھی منصوب پڑھ لیں. اچھا، اور اگر اس میں جیسے جمع یا پھر تثنیہ ہو، جیسے یا زیدانی نہیں نہیں یا نہیں، وہ زیدون نہیں. وہ ہاں نہیں ہو جی. سکتی؟ ہاں نہیں، وہ تو رفع کی صورتیں ہیں نا. وہ تو وہ رفع کی منادہ میں صورت ہے آئے گا، تو وہ تاکید وغیرہ میں نہیں آئے گا، تابع میں نہیں، وہ تو منادہ مبنی میں آئے گا. اچھا، وہ تو اس کے آگے اگر صفت آ رہی ہے کسی کی، ہاں جی. یا زیدانی، یا زیدان تو اس کی العاقلان ہے. عاقلانی، اس میں اب ہاں، عاقلانی یا عاقلان پھر بھی یا پڑھ زید سکتے ہیں اور عاقلین بھی پڑھ سکتے ہیں. کلین؟ اچھا، صحیح پڑھ عاقلین. سکتا ہوں، صحیح ہاں جی. صحیح صحیح۔ یا زیدون عاقلون بھی پڑھ سکتے ہیں، عاقلین بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ توابع
جی جی استاد جی۔ تواب منادہ کی عربی تعریف کتنے کریں گے استاد جی؟ منادہ مبنی کے وہ تابع جو مفرد ہوں، عربی وہ تو جی لکھی عربی ہوئی ہے، تعریف کے کریں گے وہ جی لکھی ہوئی ہے نا. یہی جو لکھی ہوئی ہاں جی، وہ جو لکھی ہوئی توابع المنادى المبنی. المبنی المفردۃ ہاں جی، جی یہ لکھی ہوئی ہے نا، مفرد کے توابع اوپر جو ہے المنادہ. نا استاد جی یہ رفع پیش ہے پڑے، اور پیش ہے. ہاں جی، اس پہ پیش ہے، اور یہ یا ویسے بھی جی راز اس کا تقدیری ہے. اچھا اور آپ تقدیری ہے کیونکہ بس یہ منادہ میں الف مکسورہ ہے نا، جی جی اور المبنی یہ یا نسبت ٹھیک کی، ہے اس استاد پہ جی اعراب لفظی مبنی کی آئے گا. وتوابع المنادى المبنی المفردۃ. ترکیب کیسے ہوگی استاد جی؟ توابع المنادى یہ موصوف ہے توابع، اور المفردہ جی اس کی صفت ہے. جی یہ اچھا موصوف توابع کی صفات ہے ٹھیک ہے استاد توابع مضاف ہے نا المنادہ کی طرف. جی جی ٹھیک ہے، موصوف ٹھیک مضاف المنادہ المبنی، یہ موصوف صفت اس کا مضاف الیہ بنیں گے، اور یہ مبتدا بن جائے گا. جی یہ آگے من تاکید ٹھیک ہے من استاد بیان کے لیے، اور تاکید صفت وغیرہ وہ سارے اس جی توابع کا بیان ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں، اور یہ آگے دیکھیں، ٹھیک ہے یہ الممتن دخول یا علیہ یہاں تک. یہ مم بیانیہ اس کو کہتے ہیں نا ہاں جی، استاد جی؟ من بیان، جی جی. اور آگے ترفع علی لفظی و جی تنصب علی معاملی، یہ اس کی خبر ہے. اچھا جی. خبریں بڑی دور دور جا رہی ہے، شروع کی مثالیں بہت قریب قریب ہوتی تھی، اب خبریں دور دور جا رہی وہ ہیں خبر جو ہوئی. جی ہاں جی تو یہ سورہ. اچھا، اب آگے دیکھیں، والخلیل فی المعطوف یختار الرفع و ابو عمرو النصب و ابو العباس اذا كان كالحسن فكالخليل والا كابي عمرو. یہ چھوٹا سا اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ جو توابع ہے نا، منادہ مفرد کے منادہ مبنی کے توابع مفردہ، اس میں تاکید، یہ پیچھے جو بیان ہوا ہے، تاکید ہو گیا، عطف بیان ہو گیا، صفت ہو گیا. ان تین کے اعراب میں تو تمام نحویوں کا اتفاق ہے، اس پہ دو اعراب پڑھ سکتے ہیں. لفظوں پر عطف کرتے ہوئے یہ بدل بنا سے تابع بناتے ہوئے رفع پڑھیں، اور محل پر سے تابع بناتے ہوئے نصب پڑھیں، اس پہ تو اتفاق ہے. یہ جو چوتھا ہے المعطوف بحرف، اس تابع کے یعنی معطوف علم معرف باللام تابع، اس کے اعراب کے بارے میں اختلاف ہے نحویوں کا کہ اس کا مختار اعراب کیا ہے. تو امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی قول جو ان کا ہے، یہی امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے تابع پر رفع مختار ہوگی، یعنی نصب پڑھنا بھی جائز ہے، محل پر عطف محل سے اس کو معطوف بنا کر رفع پڑھنا نصب پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن رفع مختار ہے. جیسے یا زید والحارث، اس میں رفع مختار ہوگی امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ یہ چونکہ الف لام اس پر داخل ہے، یا آ نہیں سکتی تاکہ اس کو منادہ بنایا جائے، تو یہ گویا مستقل وہ ہوگا، کیا کہتے ہیں اس کو، منادہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تابع ہی رہے گا منادہ کا، اور منادہ کا جب تابع ہوگا تو یہ لفظوں سے تابع قرار دیا جائے گا. جب لفظوں سے تابع قرار دیں گے تو لفظاً مرفوع ہے، لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا، اس میں رفع مختار ہوگا. یہ امام خلیل ابن احمد کا قول ہے. امام ابو عمر المازنی رحم اللہ، وہ اس میں نصب کو مختار قرار دیتے ہیں، یا زید والحارثہ پڑھنا مختار قرار دیتے ہیں، رفع کو جائز، نصب کو مختار قرار دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے نا یہ ختم ہو سکتا ہے، اس کو ختم کر کے اس پہ یا حرف ندا داخل کریں گے تو یہ منادہ بن جائے گا، اس لیے یہ مستقل منادہ بھی بن سکتا ہے، لہذا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس پہ، امام ابو عمر المازنی کے قول کے مطابق۔ اور امام ابو العباس المبرد یہ درمیان درمیان میں تفصیل کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ معطوف معرف باللام ایسا عالم ہے کہ جس سے الف لام کو ہٹا بھی سکتے ہیں داخل بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا حکم وہ ہے فقل خلیل جو امام خلیل ابن احمد کہتے ہیں، یعنی یہ اس پر رفع مختار ہوگی، یا زید والحسن پڑھا جائے گا، یا زید والحسین پڑھا جائے گا، یا زید والحارث پڑھا جائے گا، یا زید والعباس پڑھا جائے گا۔ جن علام سے الف لام ہٹانا بھی جائز ہے داخل کرنا بھی جائز ہے، تو ان علام کا حکم وہ ہوگا جو امام خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ اس پہ رفع مختار ہوگی، کہ یہ الف لام ہٹ سکتا ہے اور یہ مستقل منادہ بن کے، منادہ مفرد معرفہ بن کے اس پر رفع پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا فَكَأَبِي عَمْرٍ کہ اگر وہ عالم ایسا معرب باللام عالم ہو جس سے الف لام کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جیسے النجم ہے، یہ ستارے کا نام ہے، تو اس سے الف لام کو نہیں ہٹا سکتے، اس کو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو عمر کی بات راجی ہے کہ اس پہ نصب پڑھی جائے گی۔ چلیں اس کے ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ جی اس میں مصنف رحمہ اللہ کس کا قول لے رہے ہیں؟ امام خلیل ابن احمد کا۔ جی ٹھیک ہے۔